نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك على سيدنا مولانا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، مدحت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا موضوع ہمارا چل رہا ہے بہت سارے جمعوں سے، اور حضور علیہ السلام مختلف اعضاء مبارک اور ان کے ساتھ متصف بہت سارے اوصاف اور صفات ان کا بیان ہم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے بھی لوگ ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ یہاں پر حضور علیہ السلام کا ذکر سننے کے لیے شوق کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اللہ رب العالمین سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گزشتہ جمعوں میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام حضور کے اوصاف بیان کرتے رہے ہیں۔ ظاہر انسان کا وجود بہت ساری چیزوں کو شامل ہوتا ہے اور بہت ساری صفات انسان کے وجود میں ہوتی ہیں۔ ہم جو عام لوگ ہیں، ہمارے وجود کے اندر بھی بہت زیادہ صفات پائی جاتی ہیں، اچھی بھی پائی جاتی ہیں، بری بھی پائی جاتی ہیں، رحمت والی رحم والی بھی پائی جاتی ہیں، غضب والی بھی پائی جاتی ہیں، یعنی ہر طرح کی صفات ہمارے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ تو جب ہر طرح کی صفات ایک عام شخص کے وجود میں پائی جاتی ہیں، تو جب جو سب سے اکمل شخصیت ہیں آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کے وجود میں کیا کیا شانیں پائی جاتی ہوں گی۔ میں پچھلے جمعے آپ کو حضور کے لب مبارک اور زبان مبارک سے نکلنے والی دعائیں ان کے بارے میں بتا رہا تھا۔ عام طور پہ یہ بہت سمجھنے والی باتیں ہیں آج کی، اور بہت اصلاحی باتیں ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان پہ عمل کریں۔ میں آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت کی باتیں بتاؤں گا، لیکن میرے خیال میں شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے یہ باتیں نہیں بتائی ہوں گی، نہ کسی تقریر میں نہ کسی کتاب میں۔ یہ حضرت صاحب پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزوں پہ بھی قلم اٹھا لیتے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے نہ کہیں پڑھی ہوتی ہیں نہ کہیں سنی ہوتی ہیں۔ یہ حضور کی سیرت کا ہی ایک پہلو ہے، لیکن ہم میں سے شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی یعنی ہر چیز کا متضاد بھی ہوتا ہے۔
دن ہے تو اس کا متضاد پھر آگے رات ہو جائے گی، سردی ہے تو اس کا متضاد گرمی ہو جائے گی۔ تو اسی طرح جب میں نے پچھلے جمعے حضور کی دعاؤں کا تذکرہ کیا تھا تو دعا کا متضاد جو ہوتا ہے وہ بد دعا ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین ہیں، بہت زیادہ شفیق ہیں، بہت زیادہ رحیم ہیں، لیکن حضور علیہ السلام تمام بنی نوع انسان کے لیے اسوہ کاملہ بھی ہیں، اسوہ حسنہ بھی ہیں، مکمل نمونہ حیات بھی ہیں۔ تو جب ہم کو غصہ آتا ہے تو یقینی بات ہے کہ حضور علیہ السلام تو کامل نمونہ ہیں، تو ان کو بھی غصہ آئے گا۔ اس لیے آئے گا کہ جب ہم کو غصہ آنا ہے اور بعد میں آئے گا تو غصے میں ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ بتانے کے لیے حضور علیہ السلام کو غصہ آتا تھا کہ جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے، اور ہم کو جب غصہ آتا ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک سیرت کا پہلو ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا، اعلیٰ حضرت کے سلام کا شعر ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کیوں انہوں نے فرمایا تھا؟ یہ اس لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ حضور علیہ السلام کی احادیث کو جب آدمی دیکھتا ہے، سیرت کو جب آدمی دیکھتا ہے، تو جب حضور علیہ السلام، یہ کن کی کنجی کا کیا مطلب ہے کہ حضور کی زبان کن کی کنجی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور جو فرما دیں وہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے لیے دعا فرما دیں تو اللہ پاک کن فرماتا ہے تو وہ دعا اسی طرح ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک کن فرماتا ہے تو اس کو بد دعا نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ کن کی کنجی ہے۔ اللہ پاک کا لفظ کن جو ہے اس پہ بھی حضور علیہ السلام کی حکومت ہے، یعنی جیسے حضور فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم کے طور پر، نوازش کے طور پر، عنایت کے طور پر، اسی طرح کن فرما دیتے ہیں کہ اسی طرح ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کو غصہ آتا تھا، جیسے میں نے بتایا کہ آنا چاہیے تھا کہ ہمارے لیے وہ کامل نمونہ ہے۔ ہم نے انہی کی زندگی سے سیکھنا ہے کہ جب غصہ آئے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کو بھی غصہ آتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر جتنے بھی لوگ تقریریں کرتے ہیں یا واعظ کرتے ہیں، واعظین حضرات، وہ حضور علیہ السلام کی شفقت، حضور علیہ السلام کی رحمت اور حضور علیہ السلام کی رحمت للعالمین کا تذکرہ کچھ اس انداز سے کرتے ہیں کہ آدمی گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک پہلو ہے نا حضور علیہ السلام کی رحمت کا۔ اس کا دوسرا پہلو حضور علیہ السلام کے غضب کا ہے، آپ کے غصے کا ہے۔ وہ کوئی نہیں بتاتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ اگر حضور علیہ السلام کو ہماری کسی بات پر غصہ آ گیا اور آپ جلال میں آ گئے تو پھر اس کی پاداش میں کیا ہوگا؟ وہ تو پھر بھی ان کی زبان کن کی کنجی ہوگی نا، پھر ہمارا کیا بنے گا۔ تو عام طور پر لوگ حضور علیہ السلام کی رحمت کے قصے سن کے ذہن میں یہ تصور بٹھا لیتے ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں حضور ہماری شفاعت کریں گے اور قیامت کے دن ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ انتہائی مہلک ہے، انتہائی ہلاک کرنے والی سوچ ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ یہ چونکہ دعا کی بات ہوئی تھی پچھلے جمعے، تو اس کا جو متضاد ہے بد دعا یا حضور علیہ السلام کا غیظ و غضب یا آپ کا غصہ یا آپ کا جلال، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ دونوں پہلو آپ کے سامنے ہوں۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں کیا کرنا ہے، کب کب کیا کریں گے ہم، اور کب کب کیا کرنے کی ضرورت ہے ہم کو۔ حضور علیہ السلام کو غصہ آتا تھا۔ حضرت یہ ملتان میں سیرت کانفرنس ہوئی تھی تو حضرت صاحب نے اس کے لیے ایک مقالہ لکھا تھا حضور علیہ السلام کے اسی غصے کے حوالے سے۔ بہت ہی مدلل اور بہت خوبصورت تحریر ہے۔ اسی میں حضور کی بد دعا کے بھی تذکرے ہیں، حضور نے کس کے لیے بد دعا فرمائی
کب فرمائی، کس طرح وہ پوری ہوئی، اور ہم نے کس طرح حضور کے جلال سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، اس لیے میں یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت صاحب نے جو اس کا نام رکھا ہے یا عنوان ہے اس کا، وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ایک ہوتا ہے غصہ، جس کو غضب کہتے ہیں عربی میں، اور ایک ہوتی ہے رحمت۔ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، رحمت الگ چیز ہے، غضب غصہ الگ چیز ہے، دو متضاد چیزیں ہیں۔ لیکن حضور نے حضرت صاحب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غصے کا نام کیا رکھا؟ دو متضاد چیزوں کو آپس میں جوڑ دیا اور نام رکھا غضب الرحمہ، رحمت کا غصہ۔ یعنی رحمت الگ چیز ہے، غصہ الگ چیز ہے، لیکن کیا نام رکھا ہے کہ رحمت کا غصہ کیسا ہوگا۔ صحابہ کرام کی کیا حالت ہوتی تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آ جاتا تھا کسی بات پر۔ یہ میں اس لیے باتیں بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہ اپنے زندگی میں ان چیزوں کو شامل کرنا ہے، کیونکہ حضور کی سیرت ہی سب کچھ ہے نا۔ ہر چیز میں حضور کی سیرت پہ ہم نے چلنا ہے، تو اپنے آپ کو سیرت میں ڈالیں گے تو تبھی کامیابی ہوگی۔ صحابہ کرام کی کیا حالت ہوتی تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بات پر غصہ آ جاتا تھا۔ حضرت صاحب نے ان کی عکاسی کرتے ہوئے ایک شعر لکھا ہے، میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات۔ ایک شاعر فانی، میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض حیات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے۔ یعنی یار کا جو مزاج ہے وہ جب مجھے غصے میں نظر آیا، میرا یار یا اس کا مزاج مجھے برہم نظر آیا، تو مجھے یہ لگا کہ پوری کائنات ہی ساری ختم ہو گئی ہے، ڈوب گئی۔ یہ صحابہ کرام کا یہ حال ہوا کرتا تھا۔ غصہ بھی ایک نہایت عمدہ انسانی وصف ہے اور ہر انسان میں پایا جاتا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ نباز فطرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی فطرت کے نباز، فطرت کو جاننے والے، آپ کو انسانی نفسیات کا اتنا ہمانگیر علم عطا کیا گیا تھا کہ آپ کی نگاہ حقیقت آگاہ سے فطرت انسانی کا کوئی بھی پہلو پوشیدہ نہیں تھا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، یہاں ہمارا مقصد صرف اس قدر ہے کہ غصے کے بارے میں آپ کا ایک جامع اور ہر لحاظ سے مکمل تجزیہ پیش کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کی 4 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ بہت دلچسپ بات ہے یہ، اور واقعی کوئی 5ویں صورت ہو ہی نہیں سکتی غصے کی۔ جو 4 صورتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، اس سے آگے 5ویں صورت کوئی ہو، یعنی غصے کی ہر قسم حضور نے بیان فرما دی ہے۔ ان 4 میں فرمایا کہ ایک تو وہ ہے کہ غصہ آئے بھی جلدی اور غصہ جائے بھی جلدی، یعنی جلدی کسی بات پر غصہ آ گیا اور جلدی پھر ختم بھی کر دے آدمی۔ غصے کو یہ نہیں کہ آدمی دل میں وہ بات بٹھا لے اور دل میں کینہ رکھنا شروع کر دے آدمی، اور لمبی لمبی ناراضگیاں آدمی خفقیاں ڈال لے۔ آیا ہے غصہ، بس ٹھیک ہے آیا ہے، جلدی غصہ ختم کریں اور پھر نارمل ہو جائیں۔ ایک تو یہ ہے، آئے بھی جلدی اور جائے بھی جلدی غصہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آئے بھی دیر سے اور جائے بھی دیر سے، یعنی کبھی کبھار غصہ آتا ہے، اکثر نہیں آتا بلکہ کبھی کبھار آتا ہے، لیکن جلدی ختم نہیں ہوتا، جاتا بھی پھر دیر سے ہے۔ یعنی ایک بات تو یہ ہو گئی نا کہ دیر سے آئے گا، بہت کم کبھی آئے گا، لیکن جلدی جائے گا نہیں، پھر دل میں رہے گی بات، جائے گا بھی دیر سے، آئے گا بھی دیر سے، جائے گا بھی دیر سے۔ تیسری قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ آئے تو جلدی مگر جائے دیر سے، یعنی جلدی غصہ آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا ہے، تو آنے میں تو جلدی کرتا ہے غصہ، لیکن جاتا دیر سے ہے، پھر جاتا ہی نہیں ہے، جانے کا نام نہیں لیتا۔ اور چوتھی قسم کیا بیان فرمائی کہ آئے دیر سے مگر زائل جلدی ہو جائے،
ایک یہ ہے کہ آئے بھی جلدی جائے بھی جلدی، ایک یہ ہے کہ آئے بھی دیر سے جائے بھی دیر سے، ایک یہ ہے کہ آئے دیر سے اور جائے جلدی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب۔ میدان صدریہ، میدان صدریہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ 4 اقسام حضور نے بیان فرمائی تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں بہترین شخص وہ ہے جس کو غصہ آئے دیر سے اور دور جلدی ہو جائے، یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ یعنی غصہ بہت کم آنا چاہیے آدمی کو، اور اگر کبھی آ ہی گیا تو پھر اس کو دل میں نہیں رکھنا ہے، فوری طور پہ ختم کر دینا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اور بدترین شخص وہ ہے، بدترین شخص وہ ہے جس کو غصہ آئے تو جلد اور جائے دیر سے، یعنی آ تو جلدی جاتا ہے لیکن پھر جانے کا نام نہیں لیتا ہے، یہ سب سے بدترین انسان حضور نے فرمایا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، ہماری کیا صورت ہوتی ہے۔ کیا ہم ان لوگوں میں ہیں کہ جن کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، یا ان میں ہیں جن کو دیر سے آتا ہے دیر سے جاتا ہے، یا ان لوگوں میں جن کو آتا جلدی ہے جاتا دیر سے ہے، یا وہ خوش نصیب ہیں کہ جس کو آتا بہت دیر سے اور جاتا بہت جلدی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، یہ 4 قسمیں ہیں غصے کی جو حضور علیہ السلام نے فرمائی۔ سبحان اللہ، کس قدر صحیح تجزیہ ہے اور انسانی فطرت کا کتنا وسیع اور محیط علم ہے کہ ان 4 صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ قرض ہے کہ غصہ انسانی فطرت کا جزو لا ینفک ہے، یعنی ضروری چیز ہے ہر انسان کے لیے، اور ہر انسان کسی نہ کسی وقت ضرور غصے میں آتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی آئیڈیل انسان اس کو نہیں قرار دیا جس کو غصہ سرے سے آتا ہی نہ ہو، بلکہ اس نے بلند پایا افراد کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، وہ لوگ زبردست لوگ ہیں، وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں کہ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں پسندیدہ چیز ہے، یعنی غصہ آئے تو صحیح مگر وہ اسے کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس وضاحت کے بعد یہ ضروری ہے کہ انسان کامل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کے بارے میں معلومات بہم پہنچائی جائیں اور تحقیق کی جائے کہ آپ کو غصہ آتا تھا یا نہیں آتا تھا، اور اگر آتا تھا تو کن حالات میں آتا تھا اور کس قدر آتا تھا۔ یہ تحقیق، یہ میں وہی بات ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ تحقیق دور حاضر میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ اکثر واعظین آپ کی رحمت للعالمین کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ آپ کے غضب و ناراضگی کا پہلو اوجھل ہو جاتا ہے، اور ایسی باتوں کو سن کر ایک عام آدمی اس وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں خواہ کچھ بھی کرتا رہوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور میں اپنی تمام بد اعمالیوں کے باوجود بروز محشر آپ کی سفارش سے سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین کا یہ تصور انتہائی مہلک، اس تصور سے بد کرداری کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور برائیاں پھیلتی اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور انتقام پر قرآن کی 20 آیات شاہد ہیں۔ ایک آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں علیہم غضب من ربہم، دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ کا غصہ وہ انتقام لینے والا ہے، وہ غالب ہے۔ پھر ایک جگہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انا من المجرمین منتقمون، یہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ پاک، یہ بہت ضروری باتیں ہیں دوستو، اللہ پاک قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام لوگوں کے لیے قرآن میں اپنی آیات نازل کر دی ہیں، اور یہ حضور کے زمانے کے لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے بات، میں اس لیے بار بار یہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ آج ہمارے لیے بھی ہے۔
اللہ پاک فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے میرے قرآن میں، میرے کلام میں میری آیات پڑھ لی اور ان کو ہر چیز سے باخبر کر دیا گیا، اس کے باوجود اگر وہ میری بات سے روگردانی کرتے ہیں، مثال کے طور پر نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اگر ایک آدمی نہیں پڑھتا تو وہ اللہ کی روگردانی کر رہا ہے نا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، اس میں کوئی شک کی بات تو نہیں ہے۔ روزہ ضروری ہے، ایک آدمی نہیں رکھ رہا تو وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے نا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک مجرم قرار دیتا ہے قرآن کریم میں، اور فرماتا ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے آیات پڑھ دی گئیں، ان کو اس کا ترجمہ بھی سنا دیا گیا، اس کے باوجود وہ میرے حکم سے روگردانی کر دیں گے تو وہ پھر مجرم ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ انا من المجرمین منتقمون، ایسے جو مجرم ہوں گے ان سے ہم انتقام لینا جانتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک جب یہ فرما دے کہ میں مجرموں سے انتقام لینا جانتا ہوں تو پھر دوستو کیا حشر ہوگا ہمارا۔ اللہ پاک اگر ہم سے انتقام لے تو وہ تو بہت بڑی ذات ہے، غالب ذات ہے، اس لیے ان باتوں سے ڈرنا چاہیے۔ یہ میں اس لیے ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے۔ انا من المجرمین منتقمون، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا غضب و انتقام اس کی ارحم الراحمینی پر اثر انداز نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غصے اور ناراضگی سے آپ کی رحمت للعالمین میں کیا فرق پڑ سکتا ہے۔ حدیث و سیرت کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بارہا غصہ آتا تھا، کبھی کم کبھی زیادہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو مزاج شناس رسول تھے، آپ کے روح انور کو دیکھ کر ہی سمجھ جایا کرتے تھے کہ مزاج عالی برہم ہو گیا ہے، اور فی الفور آپ کے غصے کو کم کرنے کی تدبیروں میں لگ جایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب غصہ ظاہر ہونا لگتا تھا تو صحابہ کرام ڈر جاتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر کہیں سے تورات اٹھا کر لے آئے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آخری کتاب قرآن کریم ہے جو آپ پر نازل ہوئی ہے۔ تو پہلی سابقہ کتابوں کی تو قرآن کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو منسوخ بھی ہو چکی ہیں اور پھر وہ تحریف شدہ بھی تھیں، بہت ساری تبدیلیاں بھی ان میں ہو چکی ہیں۔ حضرت عمر کو کہیں سے تورات ملی تو وہ لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئے، اور حضور تو وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ان ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا ہوا ہے۔ حضرت عمر کو اندازہ نہیں تھا، کہیں سے تورات اٹھا کر لے آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ تورات کا نسخہ ہے۔ شاید حضرت عمر نے سمجھا ہوگا کہ حضور بڑے خوش ہوں گے، محظوظ ہوں گے کہ تورات آئی ہے، دیکھیں اس میں کیا ہے۔ بڑی دلچسپی کے ساتھ بتایا حضور کو کہ حضور یہ تورات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کھولی، اب ایک قدم آگے بڑھے کہ شاید حضور کو پتہ نہیں چلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کھولی اور پڑھ کر آپ کو سنانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی، آپ کا روح اقدس متغیر ہو گیا، چہرے کی رنگت تبدیل ہونے لگ گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب غصہ آتا تھا تو آپ کا چہرہ مبارک انار کی طرح سرخ ہو جاتا تھا، یہ آپ کے جو رخسار ہیں انار کی طرح سرخ ہو جاتے تھے، یہ اس چیز کی علامت ہوتی تھی کہ حضور کو اس بات پر غصہ آیا ہے۔ تو صحابہ کرام اسی وقت پھر غصے کو ختم کرنے کی کوششیں کرنے لگ جاتے تھے۔ لیکن یہ تو تب ہوتا تھا نا کہ جب وہ سامنے دیکھیں اور حضور کا چہرہ مبارک نظر آئے۔ حضرت عمر تو تورات پڑھنے میں مصروف تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ حضور کا مزاج برہم ہو رہا ہے، وہ مسلسل تورات پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے تورات کھولی اور پڑھ کر آپ کو سنانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی، آپ کا روح اقدس متغیر ہو گیا اور غصے کی علامات نمودار ہونے لگی۔ حضرت عمر اس سے بے خبر تورات پڑھنے میں اب بھی مصروف ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پاس موجود تھے، انہوں نے جب رسول اللہ، وہ تو ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی دیکھتے رہا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق،
حضرت عمر بے خبر تورات پڑھ رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق مسلسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شعر مبارک پر نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر پاس موجود تھے. انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ انور کی بدلتی ہوئی کیفیت دیکھی تو جھنجھلا کر حضرت عمر سے مخاطب ہوئے، تو یہ رونے والی روئیں دیکھتے نہیں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہو رہی ہے، بس کرو، بند کرو اب اس کتاب کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر اٹھائی تو آقا کو خشمگین پایا، یعنی غصے میں پایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. بس یہ کافی تھا ان کے لیے، دیکھ لیا جب انہوں نے حضور کا چہرہ مبارک متغیر ہوا ہے. یہ دیکھتے ہی تورات پڑھنا ترک کر دیا اور کہنے لگے میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں. اور پھر یہ وہ مشہور جملہ صحابہ کرام کا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آ جاتا تھا تو صحابہ کرام اور کچھ نہیں کرتے تھے، بس گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے ادب کے ساتھ اور سر جھکا لیتے تھے اور یہ کہنا شروع کرتے تھے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، ہم حضور کے رسول ہونے پر راضی ہیں اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں. بس یہ ورد کرتے رہتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج مبارک بتدریج نارمل ہو جایا کرتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ کرام. یہ جملہ آپ دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کیا شان عطا فرمائی ہے. سارے ویسے ہی تو حضور کے گن نہیں گاتے، حضور کی تعریفیں سارے ویسے ہی تو نہیں کرتے. صحابہ کرام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں ویسے ہی تو نہیں کرتے تھے. یہ تو تورات کی بات ہو رہی تھی نا، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی کتاب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پڑھنے لگے حضرت عمر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، پڑھتے رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ جو ہے وہ کم ہوتا گیا بتدریج. اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نارمل ہو گئے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے کیا ارشاد فرمایا رسول اللہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ اس دور میں آ جاتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگتے تو تم بھی گمراہ ہو جاتے، کیونکہ میرا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر خود موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو آج میری پیروی کر رہے ہو. یعنی جب میں بذات خود موجود ہوں، میرا لایا ہوا قرآن موجود ہے، تو پھر ایک منسوخ اور تحریف شدہ کتاب میں سر کھپانے کی کیا ضرورت ہے اور اسے پڑھ کر مجھے سنانے کا کیا فائدہ ہے. اسی طرح ایک مرتبہ آپ کو لوگوں کے لایعنی سوالات سے غصہ آ گیا. ایسے ہوتا ہے نا، کئی لوگ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو کوئی تحقیق کرنا مطلوب ہوتا ہے، کئی لوگ سمجھنے کے لیے سوال کرتے ہیں، اور کئی لوگ دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، دوسروں کو چڑھانے کے لیے سوال. ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو سوال کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے، پھر ہم بھی اس کو اسی انداز میں جواب دیتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ اس طرح لوگوں نے لایعنی سوالات کرنے شروع کر دیے. ظاہر صحابہ کرام تو نہیں کرتے تھے نا، جو لوگ نہیں ماننے والے ہوتے تھے یا جو منافقین ہوتے تھے وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے حضور کو تنگ کرنے کے لیے. جب سوال بہت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ گیا، اور جب غصہ آ گیا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. بلکہ یہاں تک ایک اور حدیث کے الفاظ یہاں نقل کی ہیں کہ سلونی عما شئتم، جس چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، جو جاننا چاہتے ہو، جس زمانے کے سوال کرنا چاہتے ہو کرو، میں ابھی تمہیں یہاں پر جواب دوں. پوچھو. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حذیفہ نامی شخص تیرا باپ ہے. ایک اور شخص نے سوال کیا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا سالم، حذیفہ کا مولا، یعنی غلام جو ہے وہ تمہارا باپ ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر غضب چھایا ہوا ہے تو فی الفور کہا ہم اللہ
عز و جل سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں۔ بعض روایات میں سلونی عما شئتم کے الفاظ وارد ہیں، یعنی جو تمہارا جی چاہے پوچھو میں جواب دوں گا۔ بلا شبہ ایسا دعویٰ وہی ہستی کر سکتی ہے جس کی ہم انگیر علم سے کوئی بھی چیز باہر نہ ہو، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ یعنی کیا ملکوت اور کیا ملک، یعنی زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے یا رسول اللہ جو آپ پر ظاہر نہ کر دی گئی ہو، اللہ پاک نے آپ پر ظاہر نہ کر دی ہو۔ یہ انشاءاللہ موضوع ہمارا چلتا رہے گا۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غصے کی 2-3 جمعے نکل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کیفیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح جو وصفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو غصے کے وقت سمجھایا ہے، اسی وصفہ کے مطابق ہمیں بھی غصے کے وقت اپنے آپ کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔